بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 69 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم مناظرۃ ابن عباس رضی اللہ عنہما مع الخوارج خذلهم اللہ، یہ عنوان پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا خوارج کے ساتھ مناظرہ۔ مناظرۃ ابن عباس رضی اللہ عنہما مع الخوارج خذلهم اللہ تعالی اسند النسائی فی سننہ الکبری فی خصائص علی الی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما خرجت الحروریۃ اعتزلوا فی دار وكانوا 6000 فقلت لعلی یا امیر المؤمنین ابرد بالصلاة لعلی اکلم هؤلاء القوم قال انی اخافهم علیک قلت کلا فلبست ثيابي ومضيت إليهم حتى دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون فيها فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك قلت أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهره وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد جئت لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون فانتحى لي نفر منهم قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وختنه وأول من آمن به قالوا ثلاث قلت ما هي قالوا إحداهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله قلت هذه واحدة قالوا وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم وأموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهم قلت هذه أخرى قالوا وأما الثالثة فإنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا خوارج کے ساتھ مناظرہ، اللہ انہیں رسوا کرے۔ اسند النسائی فی سننہ الکبری فی خصائص علی الی ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام نسائی نے اپنی سنن کبری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک سند کو پہنچایا ہے۔ قال، ان کا بیان ہے، لما خرجت الحروریۃ اعتزلوا فی دار، جب جماعت حروریہ نے بغاوت کی وہ سب کے سب علیحدہ ایک مکان میں چلے گئے۔ وَكَانُوا 6000 اور وہ 6000 تھے۔ فَقُلْتُ لِعَلِيٍّ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ابرد بالصلاۃ، نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھیے، لعلی اکلم هؤلاء القوم، ممکن ہے کہ مجھے ان لوگوں سے گفتگو کا موقع مل جائے۔ قال انی اخافهم علیک، آپ نے فرمایا مجھے ان کی طرف سے آپ پر اندیشہ ہے، یعنی وہ آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کل تو میں نے کہا، کلا ہرگز نہیں، فلبست ثیابی، چنانچہ میں نے اپنے کپڑے پہنے، ومضیت الیہم اور میں ان کے پاس گیا، حتی دخلت علیہم فی دار، یہاں تک کہ میں ان کے پاس مکان میں اندر داخل ہو گیا، وہم مجتمعون فیہا، وہ سب کے سب اس مکان میں جمع تھے۔ فقالوا تو ان سب نے کہا، مرحبا بک یا ابن عباس، اے ابن عباس آپ کا آنا مبارک ہو۔ ما جاء بک، کیسے آنا ہوا، کیا چیز تمہیں لائی ہے؟ قلت میں نے کہا، اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین و انصار صحابہ کے پاس سے، ومن عند ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسہرہ،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد کے پاس سے آیا ہوں۔ وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، اور انہی پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وَهُمْ أَعْرَفُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْكُمْ، اور وہ تمہارے مقابلے میں قرآن کریم کی تفسیر کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور تم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ جِئْتُ لِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُولُونَ، میں آیا ہوں تاکہ ان کی بات تم تک پہنچا دوں۔ وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، اور تمہاری بات ان تک پہنچا دوں۔ فَانْتَحَى لِي نَفَرٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت میری طرف مائل ہو گئی، الگ ہو گئی میرے ساتھ۔ قُلْتُ هَاتُوا مَا نَقِمْتُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَابْنِ عَمِّهِ وَخَتَنِهِ وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ، میں نے کہا بیان کرو وہ چیز، ہاتو مانا بیان کرو، لاؤ، ہاتو بیان کرو وہ چیز جو تمہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا زاد بھائی، وختنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی میں بری لگی ہو۔ قالوا ثلاث، انہوں نے کہا تین باتیں ہیں۔ قلت ما ہی، میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا احداہن، ان میں سے پہلی بات یہ ہے انہ حکم الرجال فی دین اللہ، کہ انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کو حکم مان لیا۔ وقد قال اللہ تعالی، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف خدا کے لیے ہے۔ قلت هذه واحدۃ، میں نے کہا یہ ایک بات ہوئی۔ قالوا واما الثانیہ، انہوں نے کہا بہرحال دوسری بات، فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، قتال کیا، ولم يسب مگر نہ تو قید کیا کسی کو، ولم يغنم اور نہ مال غنیمت حاصل کی۔ فَإِن كَانُوا كُفَّارًا، پس اگر وہ لوگ یعنی اصحاب معاویہ کافر تھے، فَقَدْ حَلَّتْ لَنَا نِسَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، تو ان کی عورتیں اور ان کے اموال ہمارے لیے حلال ہو گئے۔ وَإِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ مومن تھے، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، تو پھر ان کا خون ہمارے اوپر حرام تھا، یعنی پھر جنگ کیوں لڑی؟ قُلْتُ هَذِهِ أُخْرَى، میں نے کہا یہ دوسری بات ہوئی، دوسرا اعتراض ہوا۔ قالوا، انہوں نے کہا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور بہرحال تیسری بات، فَإِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کا لقب اپنے آپ سے ختم کر دیا، اپنے سے ختم کر دیا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، پس اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَمِيرَ الْكَافِرِينَ، تو پھر وہ امیر الکافرین ہوں گے۔ قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا۔ قلتم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم هذا ترجعون؟ قالوا اللهم نعم۔ قلت أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فأنا أقرأ عليكم أن قد سير الله حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها ربع درهم، قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم، وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أنشدكم الله احکم الرجال فی حقن دمائهم وانفسهم واصلاح ذات بینهم احق ام فی ارنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا اللهم بل فی حقن دمائهم واصلاح ذات بینهم۔ قلت اخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم۔ قلت واما قولكم انه قاتل ولم يسب ولم يغنم، اتسبون امکم عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فتستحلون منها ما تستحلون من غیرها وهي امکم، لئن فعلتم لقد كفرتم، فإن قلتم ليست امنا فقد كفرتم۔
قال اللہ تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم فانتم بین الضلالتین فأتوا منها بمخرج اخرجت من هذه الاخرى قالوا اللهم نعم قلت واما قولكم انه محا نفسه من امیر المؤمنین فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال اكتب هذا ما قاس عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة أخرجت من هذه الأخرى قالوا اللهم نعم فرجع منهم 2000 وبقي سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والانصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قلت یہاں سے مذکورہ بالا تینوں اعتراضات کا، تینوں سوالات کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب دے رہے ہیں۔ قلت هل عندكم شيء غير هذا، میں نے کہا کیا تمہارے پاس ان کے علاوہ کوئی اور بات ہے، کوئی اور اعتراض ہے؟ قالوا حسبنا هذا، انہوں نے کہا ہمارے لیے یہی کافی ہیں۔ قلت تو میں نے کہا ارائیتم، اچھا یہ بتلاؤ، ان قرأت علیکم من کتاب اللہ، اگر میں تمہارے سامنے کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھوں، وحدثتکم من سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کروں، ما یرد قولکم ھذا، جو تمہاری اس بات کی تردید کر دے، ترجعون، تو کیا تم رجوع کر لوگے؟ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا خدا شاہد ہے، ہاں ہم رجوع کر لیں گے۔ قلت اما قولکم، میں نے کہا جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے انہو حکم الرجال فی دین اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے دین کے سلسلے میں لوگوں کو حکم بنایا ہے، فانا اقرأ علیکم، تو میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، ان قد سیر اللہ حکمہ الی الرجال فی ارنب ثمنها ربع درہم، تو میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ لوگوں کی جانب پھیر دیا ہے ایک خرگوش کے سلسلے میں جس کی قیمت ربع درہم ہے، یعنی درہم کا چوتھائی حصہ۔ قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں گے۔ وقال فی المرأة وزوجها، اور اسی طرح زوجین یعنی عورت اور اس کے خاوند کے متعلق فرمایا ہے اللہ تعالی نے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو، شقاق کا اندیشہ ہو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم لوگ ایک آدمی کو جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک آدمی کو جو تصفیہ کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو۔ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، احکم الرجال فی حقن دمائہم وانفسہم واصلاح ذات بینہم، کہ کیا لوگوں کو ان کے خون، ان کی جان اور ان کے باہمی اصلاح کے سلسلے میں حکم بنانا زیادہ اہم ہے، ام فی ارنب، یا اس خرگوش کے سلسلے میں ثمنھا ربع درہم، جس کی قیمت ربع درہم ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اللہم، خدایا،
بل فی حقن دمائہم و اصلاح ذات بینہم، انہوں نے کہا خدایا بلکہ ان کے جان اور باہمی اصلاح کے سلسلے میں۔ قلت، میں نے کہا اخرجت من ہذہ، کیا میں اس سے سبکدوش ہو گیا ہوں، میں نے اس کا جواب صحیح طریقے سے دے دیا ہے؟ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا خدایا اے اللہ نعم، جی ہاں بالکل آپ نے جواب دے دیا ہے۔ قلت واما قولکم، میں نے کہا رہا تمہارا یہ کہنا، انہو قاتل، کہ انہوں نے جنگ کی، قتال کیا، ولم یسب، مگر نہ تو کسی کو قید کیا، ولم یغنم، اور نہ ہی مال غنیمت حاصل کیا، اتسبون امکم عائشہ، تو کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کرو گے؟ فتستحلون منها ما تستحلون من غیرها، اور نعوذ باللہ تم ان سے اس چیز کو حلال سمجھو گے جو کہ تم دوسروں سے حلال سمجھتے ہو، وہی امکم، جبکہ وہ تمہاری ماں ہے، لئن فعلتم، اگر تم نے ایسا کیا، لقد کفرتم، تو تم کافر ہو جاؤ گے، فإن قلتم لیست امنا، پر اگر تم یہ کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے، فقد کفرتم، تو تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مؤمنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، وازواجہ، اور نبی کی بیویاں، امہاتہم، ان مؤمنین کی مائیں ہیں، فانتم بین الضلالتین، پس تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو، فاتوا منہا بمخرج، سو اس سے نکلنے کی کوئی سبیل تلاش کرو، کوئی سبیل پیش کرو۔ اخرجت من ہذہ الاخری، کیا میں اس دوسری بات سے بھی نکل چکا؟ قالوا اللہم نعم، تو انہوں نے کہا خدایا ہاں آپ نکل چکے ہیں۔ قلت، تو میں نے کہا واما قولکم، اور رہا تمہارا یہ کہنا، انہو محا نفسہ من امیر المؤمنین، کہ انہوں نے اپنے آپ سے امیر المؤمنین کو ختم کیا ہے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قریشا یوم الحدیبیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے دن قریش کو اس بات کی طرف دعوت دی، اس بات پر آمادہ کیا، علی ان یکتب بینہ و بینہم کتابا، کہ اپنے اور ان کے درمیان صلح نامہ لکھ دیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اکتب ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، لکھو یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی قریش نے کہا، واللہ لو کننا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت، بخدا اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے ہرگز نہ روکتے، ولا قاتلناک، نہیں ہم آپ سے قتال کرتے، ولیکن اکتب محمد بن عبد اللہ، بلکہ آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ فقال واللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وَإِن كَذَّبْتُمُونِي، خواہ تم میری تکذیب کرو، یا علی، اے علی، اکتب محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبداللہ لکھو۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من علی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہیں بہتر ہیں۔ وقد محا نفسہ، پھر بھی آپ علیہ السلام نے اپنے آپ سے رسول اللہ کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ ولم یکن محوہ ذالک محوا من النبوۃ، اور آپ کا یہ مٹانا نبوت سے نام کا مٹانا نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نبی ہی تھے، اس مٹانے سے آپ کا نبی ہونا ختم نہیں ہوا، رسول اللہ ہونا ختم نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی کیوں امیر المومنین مٹانے سے امارت کے منصب سے معزول ہو گئے؟ اخرجت من هذه الاخرى، کیا میں اس تیسری بات سے بھی نکل چکا؟ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا جی ہاں آپ نکل چکے۔ فرجع منہم الفان، پھر اس کے بعد ان میں سے 2000 آدمیوں نے رجوع کر لیا۔ وبقی سائرہم، اور دیگر لوگ رہ گئے اپنی ضلالت و گمراہی پر۔ فقتلوا علی ضلالتہم، سو وہ اپنی گمراہی پر قتل کر دیے گئے۔ قتلہم المہاجرون والانصار رضی اللہ عنہم اجمعین،
انہیں مہاجرین و انصار نے قتل کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حل لغات، خوارج یہ خارجی کی جمع ہے، یہ ایک فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں مانتا، اور اسی طرح ایک اور فرقہ بھی ہے رافضی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر خلفاء کو حق پر نہیں مانتا۔ یہ دونوں فرقے گمراہ ہے۔ ابن عباس ان کا تعارف سابق میں گزر چکا ہے۔ خذلہم اللہ، خذل یخذل خذلا، مدد چھوڑ دینا۔ مناظرہ، ناظرہ یناظر مناظرتن، باب مفاعلہ سے مناظرہ کرنا۔ نسائی، النسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی خراسانی 215 ہجری میں پیدا ہوئے، 303 ہجری میں وفات پائی۔ یہ مشہور محدثین میں سے ہیں۔ طلب علم کی خاطر خراسان، حجاز، عراق، مصر، شام اور جزیرہ وغیرہ علاقوں کا سفر کیا، وہاں کے شیوخ سے احادیث سنی۔ آپ نے مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور سنن المجتبہ یا سنن النسائی ہے، جو کہ علماء فقہا کے ہاں مقبول ہے اور صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حروریہ خوارج کی ایک جماعت کا نام ہے۔ وسحری، سحرن اس کی جمع اسحار آتی ہے، داماد، سحرن داماد اس کی جمع اسحار آتی ہے۔ فانتحا، انتحا، ینتحی، انتحاء علیحدہ ہونا، ایک طرف ہونا۔ نقمتم ضربہ اور سمیہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ نقم ینقم، نقم ینقم نقمن، بہت مکروہ جاننا، عیب لگانا۔ ختنی ہی، ختن اس کی جمع اختان آتی ہے، سسر، سالہ یا داماد، سسرالی رشتہ۔ ولم یسبی، سبا یسبی سبین، قید کرنا۔ ولم یغنم، غنیم یغنم غنمن، غنیمت حاصل کرنا۔ ارنب خرگوش اس کی جمع ارانب آتی ہے۔ فبعثو، بعث یبعث بعثن بھیجنا۔ فی حقنی، حقنا یحقن حقنن، الدم صلہ ہو، خون گرانے سے بچانا۔ نصر سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تستحلون، استحل یستحل استحلالا، حلال سمجھنا۔ ما صددنا کا، صد یسد صدن، روک دینا۔ قاضا، قاضا علی شیء یقاضی مقاضاتا، باب مفاعلہ سے صلح کرنا۔ فقالوا مرحبا بکا، اے نرحب مرحبا، فعل محذوف ہے، مفعول مطلق کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، لا تقتلوا سے حال واقع ہے۔ امکم عائشہ، عائشتا امکم سے بدل واقع ہے، بدل اور مبدل منہ دونوں مل کر اتسبون کے لیے مفعول واقع ہے۔ وضاحت، اس سبق کے اندر حضرت ابن عباس اور خوارج کا مناظرہ بیان کیا گیا ہے۔ حروریہ خوارج کی وہ جماعت ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے خروج اختیار کر کے مقام حرورہ میں جا کر قیام کیا تھا، اور وہاں عبداللہ بن الکوا کو اپنی نمازوں کا امام اور شیس بن ربعی کو سپہ سالار مقرر کر لیا تھا۔ اس گروہ نے حرورہ میں اپنا نظام درست کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بیعت صرف خدا تعالی کے لیے ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نیک کاموں کے لیے حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں ہے۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں یکساں خطا کار ہیں، یہ ان کا منشور تھا اور یہ دستور انہوں نے بنا لیا۔ خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت ضبط و تحمل سے اور درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہو کر اول ان لوگوں کے اہل و عیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے تسکین و تشفی دی، اور کہا جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ حضرت ابن عباس نے ان کے لشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بحث و مباحثہ پر اتر آئے اور ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا، جو درس کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔